السلام علیکم جناب. ایک ہی خبر ایسی ہے جس کی تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایس ایس پی I9 اسلام آباد پولیس عدیل اکبر، خوبصورت نوجوان، ایک چھوٹی سی بچی کا باپ، کئی خواب اس کی آنکھوں میں. تو ایسا کیا ہوا کہ یہ ایس ایس پی کل یعنی جمعرات 2:30 بجے تک آن ڈیوٹی اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل رہا ہے، تصویریں اسلام آباد پولیس جاری کر رہی ہے، اور پھر 2 گھنٹے بعد 4:30 بجے وہ جب اپنے آفس کی جانب آتا ہے تو رستے میں اپنی ہی گاڑی میں وہ اپنی جان ختم کر لیتا ہے. یہ خودکشی ہے، خودسوزی ہے، قتل ہے، کوئی اور سازش ہے؟ کوئی ذہنی دباؤ تھا، ذہنی بیماری تھی، پروموشن نہ ہونا مسئلہ تھا، افسران کے رویے تھے، ذاتی خاندانی مسائل تھے؟ ان گنت سازشی کہانیاں جنم لے رہی ہیں جن کا باریکی سے جائزہ لینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے مستقبل، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بڑی محنت کر کے CSS کرتے ہیں، فورن سروس میں، پولیس سروس میں جاتے ہیں، میرٹ بنتا ہے، کئی ارمان ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اہل خانہ کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بچوں کے. لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ عدیل اکبر جو ہے یہ اپنی جان لینے پر مجبور ہوئے؟ اس معاملے کو جب میں نے دیکھا کل رات سے لے کے آج بھی، تو میں نے دیکھا ہمارے کچھ دانشوروں نے بھی اسے عجیب رنگ دینے کی کوشش کی، کیونکہ ہم ایک بحثیت مجموعی اب کوئی نہ کچھ سازش گھڑتے ہیں، جہاں یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ واٹ وینٹ رانگ ود ہم، کیوں یہ بچہ جو ہے، نوجوان جو ہے، اس نے اپنی جان لی، ہو از رسپانسبل؟ اس کے افسران، اس کی پروموشن نہ ہونا، ذاتی خاندانی مسائل، یا کچھ اور؟ اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. لیکن جو میں نے معلومات اکٹھی کی، کچھ ان کے بیچ فیلوز، کچھ پولیس افسران، کچھ ایسے لوگ جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں، ان سے بات کی، تو آئیے ترتیب وار سلسلہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ویلاگ میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ترتیب وار معلومات آپ تک پہنچائیں. یہ جو نوجوان ہے SSP عدیل اکبر، میں بھی بتاؤں گا کہ اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آیا ہے اور واقعہ کب کا ہے، کیسے پیش آیا، آخری فون کال اس کی وہ کس شخص کو تھی، کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ ایک فون کال پہ SSP عدیل اکبر مصروف تھا. فون کال ختم ہوئی تو رپورٹڈلی اس نے اپنے ماتحت سے دو، اس کے جو ایک آپریٹر اور ایک پرسنل گارڈ، اس سے اس نے کسی ایک سے اسلحہ لیا اور گولی چلائی. گولی کہاں لگی؟ دماغ میں. ایک خبر تھی کہ سینے پر، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کچھ اور بتا رہی، وہ بتاؤں گا میں آپ کو ڈیٹیل سے. تو تفصیل پیش خدمت ہے کہ یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ کے بیچ میں بھی میں کوشش کروں گا تصویر لگاؤں. یہ جو میرے پاس ٹویٹ پڑا ہے، یہ ٹویٹ ہے اسلام آباد پولیس کے آفیشیل ہینڈل سے. اسلام آباد پولیس کا یہ آفیشیل ہینڈل جو ہے، یہ اکتوبر 23 یعنی کل جمعرات تھی، 2:31 پہ ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ SP انڈسٹریل ایریا زون عدیل اکبر نے حاجی کیمپ کا دورہ کیا، ڈیوٹی پر مامور افسران سے ملاقات کی، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ڈیوٹی پر الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی. اس بیچ میں دیکھ رہا ہوں کہ SSP جو عدیل اکبر ہیں، یہ مختلف جوانوں سے مخاطب ہیں، حاجی کیمپ کے مختلف بلڈنگز کا جائزہ لے رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، بڑے الرٹ نظر آ رہے ہیں، چکنا، حشاش بشاش، فزیکلی فٹ افسر وہاں دکھائی دے رہا ہے. پھر یہ 2:30 بجے کا ٹویٹ ہے ان کی اپنی اسلام آباد پولیس کی آفیشیل ہینڈل کے اوپر. یہ جب یہاں پہ 2:30 بجتے ہیں، اس کے بعد اچانک جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو جو IG اسلام آباد ہیں طلال چودھری، یہ رونما ہوتے ہیں، وہی بات معمول کی جو کرتے ہیں، افسران کی انکوائری ہوگی، پتہ چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ 4:30 بجے آفیشیل جو پولیس کا بیانیہ ہے، 4:30 بجے یہ یعنی سرینا والی سائڈ سے جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے یہ اپنے آفس کی طرف آ رہے تھے اور رستے میں یہ واقعہ پیش آیا. تو آخر ان 2 گھنٹوں میں ہوا کیا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان لی. یہ شخص ہے کون؟ ایک تو میں یہ بات کر دوں کہ یہ ٹاپر ہے PSP میں، سیکنڈ پوزیشن اس نے CSS 2017 میں لی. نوجوان تھا، کئی سپنے تھے، ابھی اس کی بہت آگے عمر اور کریئر باقی تھا. شاندار افسر بنتا، IG بنتا، DIG بنتا، بیرون ملک جاتا، کئی فیلوشپ اس کے حصے میں بھی آنی تھی. تو سیکنڈ پوزیشن CSS 2017 کی ہے، 46 میں کامن سے اس کا تعلق ہے. کئی اس کے بیچ میٹس نے ٹویٹ کیا کہ بریلینٹ افسر تھا، نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوا. پھر اس کے حوالے سے میں اطلاع دوں کہ فل برائٹ ماسٹر پروگرام فال 2026 اگلے برس سردیوں میں جو بہت پریسٹیجس پروگرام ہے امریکہ کا، فل برائٹ ماسٹر اسکالرشپ کا، جو ہمارے یہاں صحافی ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کی بڑی ڈریم ہوتا ہے کہ فل برائٹ کی ڈگری اس نے کی ہوئی ہے، کئی صحافیوں نے بھی فل برائٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کی وہاں پہ اس کو کامیابی سے یہ اسکالرشپ مل چکا تھا عدیل اکبر کو، اور یہ جو خط سے ملا ہوا ہے USEFP کی جانب سے، یہ اکتوبر 6 2025 کو اس کو ملا کہ مبارک ہو، آپ پرنسپلی کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے. اور یہ اس کو چونکہ یہ عدیل اکبر جو تھے یہ پہلے کوئٹہ تعینات تھے، تو کوئٹہ میں ان کا جو ایڈریس ہے پولیس آفیسر میس نیئر چائنا چیک پوسٹ
ٹیپو روڈ کینٹ کوئٹہ، وہاں ان کی رہائش گاہ جو فلیٹ نمبر 5 بلاک اے ہے، وہاں پہ فل برائٹ کی اسکالرشپ میں کامیابی کا خاتمہ موصول ہوتا ہے۔ تو کیا اسکالرشپ کے لیے چھٹی کا معاملہ تھا؟ وہ نہیں مل رہی تھی، واپس اسلام آباد تعینات ہوئے تھے، یہ مسئلہ تھا، ترقی نہ ملنے کا مسئلہ تھا، یہ 3-4 کہانی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ذاتی مسئلہ تھا۔ پھر ایک تھیری یہ بھی ہے کہ جی پچھلے برس ان کے کیڈر کے کئی جو ایس پی ہیں، اے ایس پی تھے، وہ ایس پی ہو چکے تھے پروموٹ، یہ نہیں ہوئے، یہ بھی ایک کہانی بیان کروں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 12 اگست 2022 کو یہ میرے پاس اسلام آباد پولیس کا ایک اور ٹویٹ ہے۔ اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ عدیل اکبر ایک اسٹیمڈ آفیسر ہیں پولیس سروس پاکستان کے، جنہوں نے اسلام آباد پولیس کو ریسنٹلی جوائن کیا ہے ایس ایس پی انڈسٹریل ایریا، اور یہ ایم فل ڈگری ان کی گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اسلام آباد میں۔ انہوں نے اپنا کیریئر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ یعنی اے ایس پی کے طور پر شروع کیا، ڈسٹنکشن رہی ان کی تمام شہروں میں جہاں جہاں تعینات رہے بلوچستان میں، اور بڑی ان کی ایکسٹینسو ایکسپرٹیز ہیں سیکیورٹی مینجمنٹ میں، کمیونٹی پالیسنگ میں، ہیومن رائٹس میں اور کاؤنٹر ٹیررزم میں۔ کمال کی تعریف ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جو ٹویٹ میرے پاس موجود ہے، جو میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ سو ایسا کیا ہوا ہے؟ اتنا بریلینٹ بچہ، اتنا بریلینٹ افسر، سی ایس ایس کے میں ایگزام اس کے دیکھ رہا تھا، ایسے رائٹنگ میں 70 نمبر، جو لوگ مشکل سے 50-51 نمبر لیتے ہیں، پبلک پالیسی کا، اینتھروپولوجی کا، برٹش ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، کمال، اور شعر و شاعری سے مزین اس کی ٹائم لائن بھری پڑی ہے۔ میں نے دیکھی اس کی ٹائم لائن، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مثلاً جو آخری ٹویٹ ہے ان کی ٹائم لائن پہ، وہ اگست 7 2024 کا ہے، جو ایکس کے اوپر ان کی پوسٹ ہے۔ اس میں کوئٹہ پولیس جب انہوں نے جوائن کی تو وہاں پہ جو ان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، کوئٹہ کا سرویلنس یا مانیٹرنگ جو یونٹ ہے وہاں مخاطب ہیں۔ بڑی اچھی ویڈیو میں نے دیکھی، بھرپور افسر دکھائی دے رہے ہیں انرجی والے۔ اور یہ جو اس کے علاوہ ان کی ٹائم لائن پر جو شعر میں نے نوٹ کیے، وہ یہ بات ضرور بتاتے ہیں کہ کوئی ڈپریشن، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی ایسی شے ہے جو ان کو لڑ رہی تھی، کھا رہی تھی اندر ہی اندر۔ مثلاً ایک شعر انہوں نے لکھا اپریل 2022 میں، قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں۔ یہ بڑا تکلیف دہ شعر ہے، جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کے انجام پر منتج ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ جولائی 2022 میں لکھا کہ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو۔ پھر ایک اور شعر لکھا جنوری 2024 میں، ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا۔ بڑا بریلین نوجوان، میں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے کیسے بیان کروں کہ اس کی کہانی ہے کیا، کہ ہوا کیا اس کے ساتھ، ایسا کیا مسئلہ، ایسا کیا درپیش آیا۔ لیکن ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کی 4 سالہ 3 سالہ بیٹی ہے، ان کی اہلیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں، گجرات سے ان کا تعلق ہے، رات گئے پولیس لائن میں جو دیگر معاملات ہوتے ہیں حوالگی کے، پوسٹ مارٹم کے بعد فیملی اور جنازہ وہ ہو چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ صحافیوں نے، کچھ تجزیہ نگاروں نے، بالخصوص جن کا زیادہ رجحان پی ٹی آئی کی جانب ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ بیچ کے ٹاپر تھے، ترقی نہ ملنے کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار تھے، ان کے باقی عہدیدار پروموٹ ہو چکے تھے۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر۔ اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی ان کی زندگی کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ خودکشی کرنے والے ایس پی اسلام آباد عدیل اکبر کی وال پر صرف 3 ماہ پہلے کے لکھے گئے اشعار تھے، دیگر اشعار بھی ہیں جو سب ایسی ہی بوجھل فضا لیے ہوئے ہیں، ایسی نفسیاتی کیفیت بناتی ہے جس میں کوئی شخص ناقابل برداشت دباؤ میں ہوتا ہے۔ ایسے میں اپنی جان لینے کا فیصلہ کرنے والا اعتماد کی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ خود اپنی جان لے سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ایک اشارے کو سمجھیں اور سرکاری افسران پر دباؤ کا جائزہ لیں۔ یہ اوریہ صاحب کی لائن ہے، وہ خود بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، ہی ہیڈ بین تھرو دس آل۔ اشعار البتہ ضرور ان کی زندگی کی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے، جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے، کہ ان کے جو یعنی سامنے کی جانب سے گولی لگتی ہے اور کھوپڑی کے عقب سے باہر نکلتی ہے، ایک ہی گولی نے لگی ہے، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ ملازم کے اسلحے سے انہوں نے کی۔ اور آخری فون کال کی کہانی بھی سنا دوں۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ اپنے سینئر سے یہ بات کر رہے تھے، چھٹی مانگ رہے تھے، ڈینگی رپورٹ ہوا تھا، ڈپریشن میں تھے، دن رات کام، کشمیر میں ڈیوٹی بھی دی، پہلے بلوچستان میں ڈیوٹی دی، اب یہاں پہ تھے، پروموشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ کہانی آپ نے سنی، لیکن میں نے جو چیک کیا ان کے آس پاس کے لوگوں سے، اب ظاہری بات ہے جب انکوائری بیٹھے گی، مصدقہ فون کال آئے گا تو ہی تصدیق ہوگی، لہٰذا میں کسی سازشی تھیوری کو یہاں پہ بڑھاوا نہیں دوں گا۔ صحافی کا کام رپورٹ کرنا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جی سینئر کا فون تھا، لیکن ان کے ایک کلوز بیچ میٹ اور 1-2 اور لوگوں نے بتایا کہ آخری فون ان کا ایک اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز شخص کو تھا، شاید دوست ہو، بیچ میٹ ہو، اس کو آخری فون تھا۔ اس کو لاہور سے وقاص حبیب جو صحافی ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں سینئر سے تھا، تو یہ اس کا بھی میں نے جواب دے دیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی بتا دی۔ ایک ڈاکٹر حاجی سلطان محمد نامی شخص ہیں، جن کی ایک پوسٹ میں نے مختلف گروپوں میں دیکھی،
جو غالباً ان کے ڈاکٹر ہیں شاید، انہوں نے ایک طویل نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جی میرے پاس کل رات آئے تھے، پریشان تھے، ان کی اہلیہ کو میں نے سمجھایا کہ ہتھیار سے دور رکھیں، علاج معالجہ کروائیں اور آرام کریں، اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ پوسٹ درست ہے نہیں، اس کا میں تعین نہیں کر سکتا، جو کچھ دستیاب ہے وہ صرف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب انہوں نے کیا کہا ہے جی کہ ہم نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. اس میں ہوگا ڈی جی سیف سٹی ہارون جویا، اس میں ہوں گے ڈی آئی جی آپریشن جواد طارق اسلام آباد کے، اس میں ہوں گے ڈی آئی جی سیکیورٹی عتیق طاہر، اور ان کا جو آپریٹر اور ڈرائیور ہے اس سے تحقیقات کا آغاز شروع ہوگا. آپریٹر اور ڈرائیور سے 3 رکنی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے. صبح تک ٹھیک تھا، دوپہر تک حاجی کیمپ کا جائزہ لے رہا ہے، حشاش بشاش نوجوان چل پھر رہا ہے. 2 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کی جواب چونکہ نہیں مل رہا، تو لوگ پھر ون سونی جو تھیریز ہیں ان کو جنم دے رہے ہیں. اس سے پہلے جو واقعہ ہے وہ جولائی 2023 میں ایک پولیس کے ڈی آئی جی تھے شارق جمال، کمال کے شاعر، میں نے کتاب بھی پڑھی، ڈی آئی جی آپریشنز بھی رہے لاہور میں. وہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہوا تھا، خودکشی یا قتل یا اوور ڈوز کسی شے کی، وہ معاملہ بھی سلجھ نہیں سکا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 2018 میں تو سہیل ٹیپو ڈی سی گجرانوالہ ہوا کرتے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ بھی اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے. 5 دن کی کمیٹی بیٹھی تھی جس نے بتایا تھا تب کہ سہیل ٹیپو جو ہیں وہ انہوں نے خودسوزی کی ہے. جون 2025 میں آخری واقعہ پیش آتا ہے جو میں نے پھر ترتیب چیک کی. ایک کانسٹیبل تھے پنجاب پولیس کے گجر خان کوہٹا تحصیل سے، وہ گھر سے واپس آئے تو ڈپریشن کی وجہ سے ذہنی حالت کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی. اسی طرح سے ایک ایس ایس پی تھے جو 2020 میں راولپنڈی سے تعلق تھا، انہوں نے خودکشی کی تھی. تو یہ 3-4 واقعات میرے نظر کے سامنے آئے، بیسل صافی جو مجھے یاد تھے وہ پیش آئے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو پولیس سروس ہو یا سیکیورٹی اداروں کی سروس ہو، کسی بھی سیکیورٹی کے معاملات کی سروس ہو، ڈپریشن ضرور آتا ہے، پریشانی ضرور ہوتی ہے، کام کاج کا دباؤ ضرور آتا ہے. اسی لیے اس میں جو لوگ منتخب کیے جاتے ہیں بہترین، فٹ اور تگڑے بھرتی کیے جاتے ہیں. لیکن جو ابھی میں نے دیکھا کہ اس واقعے کے اوپر کچھ انڈین اکاؤنٹس بھی ایکٹیویٹ ہوئے. انڈینز نے کہا جی چونکہ آپریشن سندور میں اس نوجوان نے ہمیں انٹیلیجنس دی تھی اس لیے اسے مار دیا گیا. یہ اندازہ کریں کہ بدبختی کیا آ گئی ہے سوشل میڈیا کی، کہ جو منہ میں آل فال آتا ہے وہ لوگ بک دیتے ہیں اور پھر دھڑا دھڑ اس کو خریدار بھی شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا جی یہ نظام سے تنگ تھا، نظام کے خلاف تھا، آزادی چاہتا تھا. تو بچہ 2017 میں اس نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے، اب 2025 آ چکا ہے، 8 سال تو اس نے گزارے ہیں نا جی. فل برائٹ کے لیے بھی تو جا رہا تھا، جو کہ اس نے واپس آنا تھا، سرو کرنا تھا یہاں پہ. تو جس سیاسی جماعت کو، جس سیاسی عنصر کو کوئی بھی تھیوری ملی جو اس کی پسند کی ہے، اس نے وہ تھیوری وہاں بیچنا شروع کر دی. اس کو سوچے سمجھے بغیر کہ اصل حقائق کا جائزہ لیا جائے کہ ہوا کیا ہے اس نوجوان کے ساتھ، اس ہونہار افسر کے ساتھ جو ٹاپر ہے سی ایس ایس کا، فل برائٹ کے لیے امریکہ جانا چاہ رہا ہے. چیک کیا جائے. ہاں دباؤ بالکل ہوتا ہے، ذہنی ڈپریشن بالکل ہوتا ہے. اسی لیے ایسی پوسٹوں پہ تعینات لوگوں کی جو ذہنی حالت ہے، نفسیاتی ٹیسٹ ہیں، وہ باقاعدگی سے ہونے بھی چاہیے، انہیں بھی ریلیف ملنا چاہیے. کیا کریں پولیس والے ایک سیاسی جماعت کو ہینڈل کر کے ابھی ان کی تھکاوٹ نہیں اترتی تو دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اس بیچ میں کبھی آزاد کشمیر میں مظاہرے تھے، کبھی ٹی ایل پی کے معاملات تھے، کبھی پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا ہے، کبھی میچ پنڈی میں شروع ہو جاتا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک تناؤ جیسی صورتحال ہے جس میں پولیس افسران اور اہلکار سڑکوں پر کھجل ہوتے ہیں، تعینات ہوتے ہیں، ڈبل شفٹیں کرتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، وہ کھڑے ہیں. ان کے رویے آپ کے سامنے. اب ڈے ٹو ڈے آپ پولیس والوں سے جو سڑکوں پر کھڑے ان سے بات کر کے دیکھیں ان کے رویے کس حد تک تلخ ہوئے پڑتے ہیں، تنگ آ کے، ڈیوٹی کر کے، تھکاوٹ سے. وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی چین چاہیے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے. اس ٹیسٹ کیس میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایس ایس پی عدیل اکبر کون سے وہ حالات تھے جنہوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی جان لے. ایک چھوٹی سی بچی کا باپ اپنی جان نہیں لے سکتا. ایک چھوٹی بچی ہو، اسپائرنگ آفیسر ہو، جس کے پاس ابھی خواب ہو، کریئر ہو، وہ اپنی جان ایسے نہیں لیتا. کوئی ایسی وجہ ہے، کوئی دل برداشتہ کسی وجہ سے وہ ہوا ہے، ناانصافی، تھکاوٹ، بیماری، افسران کے رویے یا کچھ اور. کیا ہوا ہے ایسا؟ اس کا تعین کرنے کے لیے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی تو خود پولیس والوں کی ہے. اس لیے مجھے مظہر عباس صاحب کی رائے میں بڑا دم نظر آیا، سینئر صحافی ہیں. مظہر صاحب کی رائے یہ ہے کہ ایچ آر سی پی اور دیگر جو ہیومن رائٹ کمیشن کے لوگ ہیں ان کو آن بورڈ آنا چاہیے. یہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے، انسانی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. انڈیپینڈنٹ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. ورنہ پولیس کیسز میں تو پھر پولیس والوں نے اگر اپنے ہی معاملات کو دیکھنا ہے تو وہ اکثر آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال پیش آتی ہے. یہ اس کا جائزہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس نے خود اپنی شاعری میں لکھا ہے کسی اور شاعر کی لفظوں سے کہ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو. قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں. کون سی حسرتیں تھیں جو قید کر رہا تھا اپنے دل میں اور پھر انہیں خودکشی پر
آمادہ کر رہا تھا اور سکھا رہا تھا، کون سی ایسی حسرتیں جو پوری نہیں ہوئی؟ حسرت ہوتی وہ شاید جو پوری نہ ہو. بڑا افسوس مجھے ہوا ہے کہ یہ ایک نوجوان عدیل اکبر جو ہے یہ اپنی جان سے گیا ہے، اور اس کے اوپر اب پھر بابیلا بھی ہوگا، اس کے اوپر سازش بھی ہوگی، کہانیاں بھی گھڑی جائیں گی. لیکن یہ جتنا پروفائل میرے پاس پڑا ہے، یہ ایٹ لیسٹ اس چاہ کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسا کوئی بچہ خودکشی کرے. بگ چیلنج فار دس گورنمنٹ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.